بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، کیا خوب شعر ہے۔ وہ مقید ہوئے امر سبحان کے، ہوئے دونوں راضی وہ قربان کے۔ قول اللہ تعالی۔ ترجمہ: پھر جب دونوں حکم خداوندی پر راضی ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کو زمین پر ماتھے کے بل بچھاڑا تاکہ بیٹے کا منہ سامنے نظر نہ آوے اور محبت جوش نہ کرے اور بحکم خداوندی میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ آ جاوے، اور یہ بات در حقیقت بیٹے نے اپنے باپ کو سکھائی تاکہ میری قربانی کی فرمائش کی تکمیل ہو اور میں خداوند قدوس کے یہاں مقبول ہو جاؤں۔ کہتے ہیں کہ اس امر کے بجا لانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، مگر دل پر جو کچھ گزری ہوگی وہ تو خدا ہی کو خوب معلوم ہے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے باوقت ذبح اپنے باپ سے مؤدبانہ التماس کی کہ اے ابا جان، میری اس وقت صرف 3 گزارشیں ہیں اور میری وصیتیں سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے میرے ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھ لیجئے کہ جان نازک ہے، چھری کے زخم کے مارے جنبش میں نہ آ جائے۔ خدا نہ خواستہ قطرہ خون کا بھی آپ کے کپڑوں میں لگ گیا تو قیامت کے دن گرفتار ہو جاؤں گا اور خدا کے عذاب اور دہشت کو برداشت نہ کر سکوں گا۔ اور دوسری وصیت یہ ہے کہ منہ میرا زمین کی طرف کر لیجئے تاکہ منہ میرا تم کو نظر نہ آوے اور میں بھی آپ کی طرف دیکھ نہ سکوں، تاکہ آپس میں محبت جوش نہ کرے اور یہ ہمارے اور آپ کے درمیان قصور کا سبب بن جائے۔ اور تیسری وصیت یہ ہے کہ جب آپ گھر کی طرف تشریف لے جائیں تو وہاں جا کر میری محترمہ والدہ صاحبہ کی خدمت میں سلام کیجئے اور میرا کپڑا خون سے بھرا ہوا ان کو دینا تاکہ یہ نشانی ان کو تسلی کا کام دے، اور یہ صرف اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ ان کا کوئی اور فرزند نہیں ہے۔ یہ باتیں اپنے بیٹے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی اور اس کے بعد اپنے کرتے کی آستین سے چھری اور رسی نکال کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں خوب اچھی طرح سے مضبوط باندھے اور ان کا منہ بھی زمین کی طرف کر دیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اے میرے ابا جان، میرے ہاتھ پاؤں کھول دیجئے، کیونکہ جو بندہ بھاگنے والا ہوتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر خدا کی درگاہ میں لاتے ہیں۔ لیکن یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ مانی اور گلے پر چھری زور سے چلائی، مگر باحکم خدا کچھ بھی نہ کٹا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے ابا جان، کیا چھری کی پشت سے ذبح کرتے ہو، وہ جو کاٹتی ہی نہیں؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری پر زور لگایا، لیکن پھر بھی ذبح نہ ہوا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا، اب کی مرتبہ چھری کی نوک سے گلے میں ڈال کر زور سے ذبح کرو، شاید کامیاب ہو اور میں خدا کی راہ میں ذبح ہو جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی بات مان کر ویسا ہی کیا، لیکن پھر بھی کچھ کٹ نہ سکا۔ چھری دستے کے اندر اور دستہ حلق پر رہ گیا، غرض کہ وہ ذبح کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غصہ میں آ کر چھری کو زمین پر ڈال دیا۔ اس وقت چھری نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا، اے حضرت ابراہیم، خدا تمہیں کہتا ہے کہ کاٹو اور مجھے کہتا ہے مت کاٹنا، اور آپ کو 1 دفعہ فرماتا ہے اور مجھے 10 دفعہ فرماتا ہے کہ مت کاٹو، اور یہ جان لو کہ حکم الہی سب سے بہتر ہے اور اس کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں چل سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گفتگو میں تھے کہ اتنے میں پیچھے سے ایک آواز تکبیر کی آئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ بلند آواز سے کہتے ہوئے آئے، قول اللہ تعالی۔ ترجمہ: اور پکارا ہم نے اس کو، اے ابراہیم، بے شک سچ کیا تم نے اپنے خواب کو، تحقیق اس طرح ہم جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو۔ یعنی ایسے مشکل حکم میں ڈال کر آزماتے ہیں اور پھر ان کو ثابت قدم رکھتے ہیں، پھر اس کے بدلے میں بلند درجات عطا کرتے ہیں، بے شک یہی ہے سری آزمانا۔ اور ہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک بڑی قربانی کے بدلے چھڑا لیا، یعنی بڑے درجے کا بہشت سے ایک دمبا آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں پٹی سے باندھ کر چھری ایسے زور سے چلائی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے گلا نہ کٹا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ سے ہٹا دیا اور ایک دمبا جو بہشت سے لائے تھے ان کی جگہ پر رکھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے پٹی کھول کر دیکھا تو ان کے بیٹے کے بدلے ایک دمبا ذبح ہوا پڑا تھا، اور یہ سنت آنے والی نسلوں کے واسطے قائم کر دی گئی اور رہتی دنیا تک یہ سنت جاری رہے گی۔ اور سلامتی ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور ہم یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ہر نیکی کرنے والے کو، اور وہ ہمارے بندوں میں بہت ہی زیادہ ایماندار ہیں، اور ہم اس کو اپنی نعمتوں اور برکتوں سے نوازتے رہیں گے اور اس کی نسل پر بھی ہمارا لطف و کرم جاری رہے گا۔